السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج کے اس لیسن میں سورۃ البقرہ کی آیت 232 سے 252 تک ان آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے آخری صلاۃ سے آخر تک، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ البقرہ سے دوسرے پارے کا اختتام ہو جائے گا۔ اور وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی یہ دو طلاقوں کی بات ہے، جس طلاقوں کے بعد شوہر کو عدت کی مدت کے اندر یا عدت کی مدت کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کا اختیار ہوتا ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے لڑکی کے ورثاء کو گائیڈ کیا ہے کہ اگر وہ اپنی مدت کو پورا کر لیں تو تم ان کو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں جب وہ دونوں میاں بیوی آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں، یعنی ان کی کنفیوژنز ریموو ہو گئیں، مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہو گئیں، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہماری غلطیاں کیا تھیں، اب وہ آپس میں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے ولی یا ان کے جو سرپرست ہیں نا لڑکی کے، وہ بڑے سخت آڑے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے اس نے ہماری بہن کو نکالا، یہ کیا وہ کیا، اب تم نے تو جانا ہی نہیں۔ تو یہ بہت سے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے نا اپنے ارد گرد اپنی سوسائٹی میں، کہ لڑکی بھی چاہتی ہے لڑکا بھی چاہتا ہے لیکن ان کی فیملی والے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا، اگر میاں بیوی آپس میں راضی ہو گئے ہیں تو ان کو آپس میں دوبارہ سے زندگی شروع کرنے دو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک بھائی نے بہت زیادہ سختی سے کہا تھا کہ اب دوبارہ میں نے اس شخص کو نہیں اپنی بہن کے ساتھ رہنے دینا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ کرو۔ جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاک ہے، بجائے اس کے کہ نئی جگہ پہ وہ شادی کرے گی، زیادہ پریشانی بنے گی اس کے لیے۔ اب وہ ایک جگہ پہ وہ اپنی غلطیاں سدھار رہے ہیں تو لیٹ دم لیڈ دیئر لائف ود ایچ ادر، ان کی زندگیوں میں بے جا ٹانگیں نہ اڑاؤ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، بہت پیاری بات پتہ چلی، کیونکہ ہم ایکچولی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں نا، تو ہم لوگ کی لائف میں ایسے بہت سے ایشوز چلتے ہیں کہ میاں بیوی اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں، گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن باقیوں کی مداخلت اور ٹانگیں اڑانے سے ان کی زندگی بہت پرابلم کا شکار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ایک نصیحت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں کسی معاملے پہ جھگڑا کرنے کے بعد صلح کر رہے ہیں تو ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کو اس چیز کی نصیحت کی گئی ہے کہ وہ ان کو اس معاملے میں مت بولیں، مداخلت نہ کریں، اس وقت مداخلت کریں جب ان کی طرف سے ہیلپ کہا جائے کہ پلیز ہماری ہیلپ کریں، ادروائز لیٹ دیم سالو دیئر پرابلمس دیم سیلوز۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے اکثر ہمارے جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں اکثر پرابلمس میاں بیوی کی جو ہوتی ہیں نا، وہ ارد گرد کے لوگوں کی بے جا مداخلت سے ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ یا میں اگر ہم سن رہے ہیں، اگر ہم ارد گرد کے لوگ ہیں نا میاں بیوی کے، ظاہر ہے کہ اگر میرا ایک شوہر ہے اور میں بیوی ہوں تو میرے ارد گرد بہت سے لوگ ہوں گے کہ وہ میری معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں یا میں کسی کے معاملے میں مداخلت کی پوزیشن میں ہوں، تو اس حکم کو مانتے ہوئے ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں، ان کو زندگی گزارنے دیں، ان کے معاملات میں بے جا مداخلت نہ کریں۔ اور اولاد والیاں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ تو اب یہ حکم آ گیا ہے رضاعت کا، یعنی کہ جو چھوٹا بیبی ہے اس کو آپ نے اگر فیڈ کروانا ہے مدرز نے، تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مدر فیڈ ویسے بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا شرعی حکم یہ بتا دیا کہ اگر مدرز نے مدر فیڈ کروانا ہے، یعنی کہ وہی مدر جس نے بچے کو جنم دیا ہے، پہلا تو اسی کے دودھ پہ بچے کا حق ہے نا، لیکن ڈیو ٹو اینی ریزن اگر وہ نہیں پلا سکتی تو کوئی بھی اور عورت اگر دودھ پلوا رہی ہے تو اس کو 2 ایئرس کمپلیٹ کرنے چاہیے۔ طلاق ہو گئی ہے نا، تو بھی ان کیس آف طلاق، ڈائیورس، بچے کا دودھ اگر ماں پلا رہی ہے تو باپ نے اس کو پورا خرچہ دینا ہے، اس کو کھانا بھی، اس کو کپڑے بھی، اس کو، اور اس کا ایک اجرت مقرر کر دی جاتی ہے۔ اور یہ کہ بچے کو ماں کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے کہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے اور زبردستی بچے کو چھین کر کہے چلو بھائی اب خود دودھ پلاؤ اور خود اس کا سارا خرچہ اٹھاؤ، یا بچے کو باپ کو تکلیف دی جائے کہ وہ بچے سے محبت کر رہا ہے تو اسے کہیں کہ اس کی وسعت سے زیادہ اس کو مانگا جائے۔ بچے کے ورثاء پر بھی اس جیسی ہی ذمہ داری ہے، اگر باپ نہیں ہے تو ہر صورت اس عورت پہ وہی خرچ کرے گا جس کا بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے۔ اگر وہ دودھ چھڑوا بھی لیں اور اس کو وہ فارمولا ملک یا اس پہ لے کر جانا چاہیں تو بھی گناہ نہیں۔
یعنی آپ یہ کہیں کہ دین اسلام کی آپ وسعت دیکھیے، فلیکسیبلٹی دیکھیے، آسانی دیکھیے. یہ کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اس پہ کوئی سخت حقوق نافذ نہیں کیے. دودھ پلوانے کی اجرت دے کر بھی دودھ پلوانے پہ کوئی حرکت نہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ عورت جو ہے وہ بچے کی ماں کے حکم میں چلی جائے گی، اور اس عورت سے ریلیٹڈ جتنے بھی رشتے ہوں گے محرمات میں، وہ بچے کے محرم میں چلے جائیں گے، اور اس کی بہنیں اس کی بہنیں بن جائیں گی، اور اس کا بھائی اس کے بھائی بن جائیں گے، رضائی بھائی. اور وہ جو تم میں سے فوت کر دیے جائیں، اب عدت کی مدت آ گئی. عدت کی مدت کیا ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن. یہ عدت کی مدت ہر عورت کے لیے ہے، یعنی کہ ہر ایک مسلمان عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، خواہ وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہو نہ کیا ہو، خالی نکاح کیا ہو، جوان ہو بوڑھی ہو، سوائے اس عورت کے جس عورت جو حاملہ ہو. حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے. اس کے علاوہ باقی ساری عورتوں نے اپنے شوہر کی عدت 4 ماہ 10 دن پوری کرنی ہے. حکمتیں بہت سی ہیں، ہماری اس تک رسائی ہو جائے تو بہتر، نہیں تو بھی اللہ کا حکم ہے اور ماننا چاہیے. ایک تو حکمت اس میں جو مختلف مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی جو اٹیچمنٹ ہے اس ہسبینڈ کے ساتھ وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کے اندر اس نے سیکس کی ہوئی ہوتی ہے، تو جو اس کے اندر اس کا ایک ڈی این اے، اس کا نطفہ موجود ہوتا ہے، اس کو بھی اس کی رحم کو دھلنے میں ٹائم لگتا ہے نیکسٹ کسی بھی جگہ پر شادی کرنے کے لیے. تو اس لیے عورت کے لیے نکاح حرام ہے، اور سوگ منانا بھی ضروری ہے. یعنی کہ اس کو زینت سے پرہیز کرنا ہے، شوق کپڑے نہیں پہننے، خوشبو نہیں لگانی، سرما نہیں ڈالنا، اور اس طرح سے نہیں کرنا. وہ سوگ کی کیفیت میں ہوگی، اور وہ اگر کوئی اس طرح سے عذر نہیں تو وہ اسی گھر میں عدت کرے گی. اگر ہے پرابلم، جیسے کہ وہ اور اس کا خاوند رہتے تھے اور وہ اکیلی ہو گئی، اب گھر کرائے پہ ہے، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے. اس کے بعد عدت گزر جانے کے بعد وہ اپنی لائف کو نارمل طریقے سے شروع کرے گی، بالکل ایسے ہی زیب و زینت بھی کرے گی، اچھے کپڑے بھی پہنے گی، اور اس کے بعد وہ شادی کرنا چاہے تو کر بھی سکتی ہے. تو اس میں خوبصورت بیلنس بھی آپ نے دیکھ لیا کہ لائف مسٹ موو آن. جو گزر گیا سو گزر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ سے بہت پیار کرنے کے باوجود آپ نے ان کی وفات کے بعد نئی شادیاں بھی کیں اور اپنی زندگی کو آگے لے کر چلے، اور یہ ہمارے دین اسلام نے کہا ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عدت کی مدت کے دوران پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے اشارے سے، لیکن واضح طور پر آپ ان کے گھر میں رشتہ لے کر نہیں جا سکتے. اشارہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ اشارہ صرف اس عورت کو دیا جا سکتا ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو، یا جو طلاق بائن گزار کی عدت گزار رہی ہے. جو عورت طلاق رجعی، یعنی کہ جس عدت کی مدت اور مدت کے بعد بھی خاوند کو رجوع کا اختیار ہے، اس عورت کو بالکل نہیں دیا جا سکتا. اور اللہ سے ڈرتے رہو. ہاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زندگی میں ایسی بھی ایمرجنسی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ شادی طے پائی، نکاح بھی ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اب طلاق کی نوبت آ گئی. تو اس صورتحال میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مہر مقرر ہو چکا ہو. اگر مہر مقرر ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ مرد نے عورت سے فائدہ تو نہیں اٹھایا، تو اب وہ کیوں پورا مہر دے، اس پہ بھی زیادتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ احسان کرو بھائی، تم بڑے ہو، بڑی جگہ پہ ہو، عورت پہ احسان کرو، اس کو آدھا دے دو. اور اگر نہیں مہر مقرر کیا ہوا ابھی تک، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ متعلق طلاق ضرور دو. ہر انسان کو اپنے وسعت کے مطابق دینا چاہیے، یعنی کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اتنا دینا ہے یا اتنا دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عام کر دیا اور ان کو اس پہ ان کو خود اختیار دے دیا کہ آپ کچھ بھی دے دیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گریشیسلی، چونکہ آپ بڑے ہیں، بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ دوسروں کو آپ گریشیسلی، سخاوت سے ڈیل کریں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ نمازوں کی، تمام نمازوں کی حفاظت کریں، آیت 238 میں. لیکن نماز وسطیٰ کی تو بہت زیادہ. وہ نماز وسطیٰ کون سی ہے؟ غزوہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جو تھیں نہیں پڑھی جا سکی تھیں، تو آپ نے پھر درمیانی نماز کو نماز وسطیٰ کہا تھا، عصر کی نماز کا. لیکن اس کا حکم بھی عام ہے کہ مطلب ہر ایک انسان کے لیے، چونکہ وہ جو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کانٹیکسٹ میں اس نماز عصر جو تھی وہ ایسے دور میں تھی کہ گھر بھی جانا ہے، اپنا مال بھی سمیٹنا ہے، وائنڈ اپ بھی کرنا ہے، اور پیک پہ ہے ٹائم. تو اس صورت میں پھر نماز کی ادائیگی ان کے لیے بہت مشکل تھی. اب آپ کے لیے اس صلاۃ وسطیٰ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نماز ہو، مثلا کہ آپ اپنی جاب کی نوعیت کے حساب سے بات کریں، تو آپ نے جس نماز کو ادا کرنا ایکچولی بہت ڈیفیکلٹ ہو اور وہ بہت شارٹ ٹائم ہو،
آپ کا کام بھی پیک پہ ہے، تو آپ کو اس نماز کو بڑی تاکید کیا گیا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو۔ تو جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرائیورٹیز اپنی لائف میں آپ نے سیٹ کرنی ہے، اور یہ کہ جو نیکی کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، نماز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بیلنس میں چلیں، دنیا، دین، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سب کاموں کو ساتھ لے کر چلیں، اور جب نماز کا وقت آ جائے، اللہ کی پکار آ جائے، تو پھر سب کو چھوڑ کر پر اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیے، اور قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے فرما بردار کرے ہو جائیے۔ آگے 239 آیت کریمہ سورۃ البقرہ۔ اور اگر آپ کو کوئی خوف ہو، مطلب آپ جنگ میں ہیں، یا آپ یہ خوف عام ہے، جنگ کا خوف بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ پر جا کر آپ کوئی کام ایسا کرنا چاہیں، تو سارے خوف اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ خوف کے عالم میں ہیں تو پیدل چلتے پھرتے کسی بھی طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹرین بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ نیچے اتر کے نماز پڑھیں گے تو چھوٹ جائے گی ہوائی جہاز میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ایک اڈاپٹیبلٹی بتائی ہے نا نماز کے حکم میں، وہ مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے۔ جب بھی میں پڑھتی ہوں مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ بس ایک ہی طریقے سے نماز پڑھیں گے، لائف میں سچویشن کے اکارڈنگلی خود کو اڈاپٹ کرنا، یہ نماز میں بہت خوبصورت حسن ہے۔ اگر سفر میں ہے تو 2 پڑھ لیں، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو سواری پر پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، اور مطلب آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ تو جو کرنے کا کام ہوتا ہے نا، سم ٹائمز آپ نے اپنے اوپر کوئی ایک ذمہ داری لگائی ہے کہ میں اپنی یہ کام کروں گی، میں قرآن ہی پڑھوں گی، فرض کریں میں یہ اذکار کروں گی، تو اس میں نا ڈفرینٹ ٹیکنیکس اس میں رکھتے رہا کیجئے، کیونکہ اس طریقے سے میں مصحف کھول کے نہیں پڑھ سکتی تو میں اپنے موبائل کے ایپ سے پڑھ لوں گی۔ اگر وہاں سے بھی نہیں پڑھ سکتی کہ میرے کام آج کل میں بڑا زیادہ ہے، آفس میں، میرے یونیورسٹی میں تھیسس چل رہا ہے، میرے لیکچرز کافی زیادہ ہو گئے ہیں، اور میں واقعی اتنی آئی ایم فیلنگ سو ٹائرڈ کہ میں پڑھ بھی نہیں سکوں گی، بے شک میں اپنی گاڑی میں واپس بھی آ رہی ہوں، تو آپ سن لیں۔ تو اپنا جو کرنے کا کام ہے نا، کمٹمنٹس پوری کرتے رہیں، اس سے ہی مطلب ہے۔ اس کے بعد یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہے، جو ابھی ہم پڑھیں گے 240 میں، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ 1 سال تک عورتوں کو کہا جائے کہ وصیت کر کے مرا جائے کہ ان کے لیے مال و دولت ہوگا، اور ان کو گھروں میں رکھا جائے گا، ان کو نکالا نہیں جائے گا اس کے ورثہ کو، لیکن ابھی حکم منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ عورت کو اس کی جائیداد میں پراپر حصہ ملتا ہے۔ اچھا جی، اب 243 آیت سے ہم ایک واقعہ پڑھیں گے جو کہ سورۃ البقرہ کے آخر میں ہے، سیکنڈ پارے کے آخر میں ہے، 243 آیت سے 252 آیت تک ہم نے پڑھنا ہے آج۔ تو اس میں ایک واقعہ ہے، اس واقعے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے۔ کچھ لوگ تھے، کس سابقہ امت کا واقعہ ہے جو ہم پڑھیں گے، اس کی تفصیل یا نام نہیں کسی حدیث نے بتایا، لیکن واقعہ چونکہ قرآن میں ریفر ہے اس لیے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ تھے کسی ملک میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو دشمن کے حملے کے وقت قتل ہو جانے کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مقابلہ کرنے کے بجائے شہر چھوڑ کر بھاگ پڑے۔ ایک تو اس کا یہ ہے تفسیروں میں، یا یہ ہے کہ وبا تھی، کوئی اس طرح کی ان کو تعاون یا اس طرح سے وبا تھی، تو انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے شہر پر تقدیر پر صابر رہنے کے بجائے موت سے بچنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر نکل گئے، لیکن وہ بھاگ کر موت سے بچ نہ سکے، بلکہ اللہ نے سب پر موت طاری کر دی۔ پھر اللہ نے ان کو اپنے کرم سے زندہ کیا۔ اس سے اگلی آیت، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 243 آیت میں ریفر کر دیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے۔ تو اس سے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی وبا ہو نا، لائک کہیں پہ آپ پینڈیمک کا سنیں تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، اور کوئی باہر سے ہے تو کوئی باہر سے ہو تو اس کو وہاں پہ آنا نہیں چاہیے، یعنی کہ کوارنٹائن ہو جانا چاہیے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الرحمن عوف کی روایت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کسی زمین میں وبا پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی زمین میں وبا پھیل جائے تو وہاں موجود ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار کر کے نہ نکلو، اور اللہ کے راستے میں لڑتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر ایک چیز پر علم رکھنے والا ہے اور سننے والا ہے، سمیع اور علیم، یعنی کہ اللہ کی ذو صفات ہیں، اللہ ہمیشہ سے سنتا ہے اور اللہ ہمیشہ سنے گا، اور اللہ ہمیشہ سے جانتا ہے اور اللہ ہمیشہ جانے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا، اور اللہ اس کو بڑھا کر دگنا کر کے لوٹا دے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
اب دیکھیے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے قرض کا مطالبہ کیا ہے، جو اس چیز کی علامت ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی ٹائم، وقت، اس میں پیسے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، آپ اپنی انرجیز، اپنے ریسورسز، اپنا وقت، اپنی ایفرٹس جو بھی اللہ کو دیں گے، اللہ اس کا بدلہ دے گا، لوٹائے گا۔ تو خاص طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے علم کو پروموٹ کرنے کے لیے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ ہی یکبس روکتا ہے، ویبسط اور کشادہ کرتا ہے۔ تو یہ جو یہاں پہ بات آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ ایکچولی جب آپ اللہ کو دے رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ریٹرن نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو لوٹائے گا۔ اس کے بعد 246 آیت سے ایک مضمون شروع ہوتا ہے، جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک عجیب واقعہ ذکر کرنا مقصود ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھ لیجئے کہ جب حضرت موسیٰ کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی قوم سے وہ چلے گئے، تو ان کی قوم میں آپ نے جیسا پڑھا ہے کہ وہ اتنی اخلاقی تنزلیوں کا شکار تھے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے تنزلی کو انوائٹ کرتے تھے۔ اب تنزلی ہوتے ہوتے پوائنٹ پر بات پہنچ گئی کہ ان کو ان کے ملک سے نکال دیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو ان سے چھین لیا گیا۔ اب آپ امیجن کریں گے سچویشن، عورتیں اور بچیاں لونڈیاں ہیں، اور مرد ان کے جو ہیں وہ غلام ہیں، ان کو ملکوں سے نکال دیا گیا۔ they have no travel documents, they have no state in the world in the earth at all۔ تو اس وقت پھر ان میں سے کچھ لوگ جو تھے، انہوں نے جا کر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اس وقت کے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی سرکردگی میں اللہ کے راستے سے لڑیں۔ اب نبی کو ان کی پریویس ہسٹری کا اندازہ تھا، انہوں نے کہا اب آ کر تم مطالبہ کر رہے ہو، جب تمہارے مطالبے کے مطابق تمہیں نبی دے دیا جائے گا، کوئی قتال کرنے کے لیے بادشاہ دے دیا جائے گا، تو وہ تم نے ماننی نہیں ان کی بات۔ انہوں نے کہا ایسا ہی نہیں ماننی، ہم تو اتنی ہماری زندگی مشکلوں کا شکار ہے، ہم ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، ہمارے بیٹے ہم سے جدا ہیں۔ آخرکار نبی کا اندازہ درست نکلا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک مقرر کر دیا بادشاہ، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ اس پہ پھر لگے تعویلیں کرنے۔ اس کے نبی نے جب یہ کہا کہ اللہ چلو ٹھیک ہے، اب تمہاری بات ہم نے مان لی ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک بادشاہ طالوت مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو نبی نے کیا کہا تھا کہ چپ چاپ بات مانو گے۔ اب غور کرنے کی بات کیا ہے؟ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ کیوں بادشاہ ہوگا؟ انا یکون لہ الملک علینا۔ انہوں نے اعتراضات کیے۔ ایک تو یہ کہ اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں، خاندان بھی نہیں، اور کوئی سرمایہ دار شخص نہیں۔ تو زوال یافتہ قوموں کی ایک بڑی علامت پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ظاہر سے آگے تو کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کی نگاہ ٹکتی ہے تو کس پہ؟ پیسے پہ۔ اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کے پاس کوئی خاندانی طاقت نہیں، سرداری نہیں۔ تو اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے تو سرداری کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علمی اور جسمانی برتری دی ہے۔ تو یہ دو بڑی اہم کوالٹیز ہیں جو لیڈرز کی ہمیں پتہ چلیں۔ اف یو وانٹ ٹو لیڈ ادرس یو ول ہیو این اپر ہینڈ in these two fields۔ آپ کے پاس علم آپ کی لوگوں سے زیادہ ہو جن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، اور آپ جسمانی طور پر زیادہ فٹ ہوں، تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اگر if you want to work for a higher goal، تو اس کے لیے پھر آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے باڈی کا دھیان رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اپنے جسم میں جو بھی گند مند ڈالتے ہیں، اپنے خوراک کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ تو یہ ایک لفظ بہت ہی وسعت اپنے اندر کیری کرتا ہے کہ اور دو کنٹراسٹس بھی آ گئے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اس طالوت کو کیوں بادشاہت ملے گی، اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کے پاس کوئی مرتبہ نہیں۔ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ اس کو نمبر 1 تو سب سے پہلے تو اللہ کی عطا ہے، لیکن اگر دیکھو تو اس کا علم تم سے زیادہ ہے، اور وہ تم پہ جسمانی برتری رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے فرشتوں انہوں نے کہا اچھا چلیں اب مان تو لی تو کرہن مان تو لی، لیکن انہوں نے کہا اب کوئی نشانی لائیں۔ تو پھر ان کو نشانی کے طور پر ایک بکس دیا گیا، ایک تابوت دیا گیا، جو کہ جب حضرت موسیٰ کے دور میں ان کے پاس موجود تھا، جس میں حضرت موسیٰ کے تبرکات تھے، ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، وہ ان کے دشمنوں سے چھین کر لے گئے۔ تو پھر اس وقت پھر فرشتے اس تابوت کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تو پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر سپاہ سالار ہے، ٹھیک ہے، لیڈر بن گیا۔ اب لیڈر کو پتہ تو تھا کہ میری قوم کیسی ہے، تو انہوں نے پھر ٹیسٹ کیا۔ تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹریننگ،
جب بھی کبھی آپ اپنی کوئی ٹیم بنا رہے ہیں نا کسی بھی کام کے لیے، تو یہ پریکٹیکل لائف ریلیٹڈ لیسن ہے جو یہاں سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو پھر آپ نے ٹرینڈ کرنا ہے کسی بھی حوالے سے. اس کی جو بھی آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی نا، ان کی ٹریننگ کر کے چیک کریں کہ کس کو آپ کون سا ایک عہدہ دے سکتے. ان کی ٹریننگ کہاں سے کی گئی؟ کھانے سے، کہ پانی نہیں پینا یہ نہر کی، تو صبر کا ان کا چیک کرنا تھا کہ وہ کیسے، کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے تو ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا، تو جو بندہ اپنی بھوک پیاس کو کنٹرول نہیں کر سکتا نا، وہ بندے کا پھر صبر کا لیول بڑا ہی تھوڑا ہوتا ہے. رمضان کے روزوں میں بھی ہمیں یہی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ تھوڑا سا صبر کرنا سیکھیے. تو ان کو پانی کی نہر کے اوپر سے گزرے، ان کو کہا گیا کہ آپ نے پانی نہیں پینا، انہوں نے لیکن ایک چلو بھر پانی آپ پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اور اس ایک چلو سے کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک چلو پیا اس کو وہ تو سیراب ہو گیا، یعنی کہ اس کی پیاس بجھ گئی، لیکن جس کو بہت زیادہ پیا اس کی پیاس بھی نہیں بجھی. تو جس سے ہمیں برکت کا کانسیپٹ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ کثرت ضروری نہیں، آپ کے لیے کھانے کے حوالے سے اس کا اچھا انتخاب ضروری ہے. اب سم ٹائمز تھوڑا کھا کر بھی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، نسبت ہے کہ آپ بہت کھائیں تو آپ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں. بہت سی باتیں یہاں سے ڈسکس کرنے والی ہیں، لیکن آگے چلیں. تو جب انہوں نے وہاں سے پار اترنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آج تو جالوت جو تھا نا وہ ان کا دشمن تھا. طالوت کا مقابلہ ہو رہا ہے جالوت سے. طالوت اپنے لشکر کو لے کر گیا ہوا ہے اور ان کی لشکر میں کوئی بھی ٹریننگ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ وہ چلے جو مخلص ہے، تم ایسا کرو دریا کا پانی اب سے تمہاری میں آزمائش کرتا ہوں، جو لوگ میری اس پوائنٹ پہ چھوٹی سی بات نہیں مانیں گے، میں ان سے بڑی ذمہ داری کیسے دے سکتا ہوں. تو 313 کی تعداد میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے پانی نہ پیا اور وہ حضرت طالوت کے ساتھ گئے. اب جالوت جو تھا نا وہ بڑا بہت بہادر بادشاہ تھا، اور بڑی بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا پوری زرہ بند میں بختر اپنے آپ کو پورے لوہے کی زرہ میں قید کر کے میدان جنگ میں جاتا تھا، صرف اس کی ایک آنکھ کھلی ہوتی تھی دیکھنے والی. اب وہ لوگ جنہوں نے ان کی اس جاہ و جلال کو دیکھا نا دوسری فوج کے، تو وہ ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، نہیں ہم سے تو نہیں مقابلہ ہوگا. جو مسلمان تھے، جو مومن تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، ہمت تو کرو. مطلب آپ نے اپنے گول کو اچیو کرنا یا نہ کرنا ایک بڑی دوسری بات ہے، کوشش تو کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ پازیٹیو سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ہر سچویشن میں، جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوشش تو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اب جالوت اور طالوت ان دونوں کے لشکر آمنے سامنے ہو گئے. ٹھیک ہے، جالوت جو ہے وہ اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا، اور طالوت جو تھا وہ بھی آ گیا. طالوت اس کا دشمن ہے، کافر ہے. تو جو جالوتی تھے انہوں نے پھر اللہ سے مدد مانگی. ٹھیک ہے، تو دو کام ہے، پازیٹیو رہنا ہے اور ساتھ ہی اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافروں کے قوم پر مدد دے. ہم نے تو اپنے طور پر جو کرنے کا کام تھا وہ کر لیا ہے. اچھا پھر ہوا کیا؟ حضرت داود علیہ السلام جو تھے نا وہ گڈریے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کو ماہر نشانے باز تھے کہ وہ پتھر مار کے بڑے بڑے شیروں کو مار دیا کرتے تھے. گڈریاں چلائے تھے نا، تو ان کا جو تھا نا وہ ایک بڑا مخصوص سٹائل تھا شیر کا شکار کرنے کا. وہ پتھر مار کے، جو تاک کے پتھر مارتے تھے تو شیر کی کھوپڑی بھی اڑا دیتے تھے. تو ان کا نا یہ تجربہ بہت تھا، یہ پتھر کے ساتھ جو ہے نا ہٹ کرنے کا نشانے کو. اب حضرت داود نے کیا وہ جو طالوت تھا نا، جالوت جو دوسری قوم کا جو سپاہ سالار تھا، اس نے اس کی بس جو تھی نا آنکھ کی جگہ کھلی تھی. حضرت داود نے جو تاک کے نشانہ مارا نا، تو وہ اس چھوٹے سے سوراخ سے ہوتا ہوا آنکھ سے گزرتا ہوا دماغ پہ گیا، اور وہ آدمی اس کی ڈیتھ ہو گئی. جس سے پتہ کیا چلتا ہے، میں نے جب یہ واقعہ اس کے بارے میں پڑھا مجھے یہ لگا کہ سم ٹائمز نا اللہ تعالیٰ آپ کی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے بہت پہلے سے کسی ایک بڑے مقصد کے لیے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ ہم کیوں اس سچویشن میں رکھے ہوئے ہیں. حضرت داود کی ٹریننگ ہو رہی تھی ایک ماہر نشانے باز کے طور پر کہ انہوں نے ایک بڑی جنگ میں فیصلہ کن رول پلے کرنا تھا، لیکن ان کو نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ ہر سچویشن میں کبھی کبھی آپ کو رکھتا ہے اور آپ سے ایسا کام کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں آپ سے بڑا کام کروانا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر داود کو، حضرت داود وہی جو حضرت سلیمان کے فادر ہیں، تو اس وقت وہ ایک فوج میں ادنا سے سپاہی تھے.
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے لیے ان کی لائف میں ٹرننگ پوائنٹ ہوا. پھر انہوں نے وہاں سے بادشاہت لی اور اللہ تعالیٰ نے حکمت سکھائی, اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ ہمارے سامنے پیش کر دیا. اور یہاں سے ہی ہمارا سیکنڈ پارا بھی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.